عمیر صاحب حکم کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے وعلیکم السلام السلام علیکم۔ عمیر صاحب بتائیں کیا حال چال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس خیر خیریت، شکر ہے اللہ کا۔ اللہ علی صاحب بہت تھینک بہت یو سر، شکریہ آپ تھینک یو، کا۔ اللہ آپ کو میں جزائے خیر آپ کو دے۔ فالو کر رہا ہوں، یہ میں ابھی حال ہی میں آپ کو سننا میں نے شروع کیا ہے۔ جی سر، تو کہاں سے کال کیا عمیر صاحب آپ نے؟ جی میں نے گریس سے آپ سے بات کی ہے، گریس سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ گریس؟ واہ جی، گریس سے بڑی بات، بہت خوبصورت ملک ہے جی، حکم کریں۔ جی، تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو میں فالو کر رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے یہ کہ ہم نے تو جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ سکھایا گیا ہے شروع سے ہی، خیر وہ تو ایک ہی بات ہے، بچے کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، لیکن ہم کو اصل وہ جو دین ہے اس سے دور رکھا گیا ہے۔ ایک تو بندہ ہو نا کہ اس کو پتہ نہ ہو، آپ ہر چیز کھول کے دکھا رہے ہیں کتابوں کے اندر سے، کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے، اس کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ تو اور ایک بات یہ بھی ہے کہ روز ہی میں دیکھتا ہوں آپ کی ویڈیوز ہیں کہ ہم لوگ ایک ہی چیز کے اوپر بار بار اس کے اوپر استدلال کرتے ہیں کہ مناظرے کرتے ہیں، جب ایک چیز دکھ رہی ہے کہ فلانی چیز ہے، حدیثیں ہیں، ہر چیز ہے جن کو لوگ مانتے ہیں، وہ ہر چیز موجود ہے، پھر بھی ایک چیز کو بار بار وہ لوگ یا تو وہ اپنے انجوائے کرنے کے لیے پوچھتے ہیں یا کہ نہیں، کیونکہ جب ایک چیز کو انسان واضح کرتا ہے، آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سارے دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے، ویڈیو آن ریکارڈ چلی جاتی ہیں پورے ڈیٹے کے ساتھ، پورے ریکارڈ کے ساتھ، ورڈ بائی ورڈ جو بھی ہوتا ہے، تو بندہ کر سکتا ہے، اس کے اندر چیک کر سکتا ہے خود جا کے۔ تو میرا نہیں یہ ماننا کہ روز ایک چیز کے اوپر مناظرہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان یا تو نہیں سمجھتا یا وہ سمجھتا ہے لیکن اس کو درگزر کرتا ہے۔ خیر یہ باتیں بہت لمبی چلی جائیں گی، میں متاثر ہوا آپ سے، جو باتیں میں نے سنی ہے اس سے پہلے میں نے کبھی نہ سنی نہ دیکھی نہ ہمیں بتائی گئی ہیں، تو زندہ باد، میرا دل مائل ہوا اس طرف، تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ کلمہ پڑھیں گے، اللہ خیر کرے۔ ابھی پڑھنا چاہتے ہیں کلمہ؟ جی ابھی پڑھانا چاہتے ہیں ابھی پڑھ لیں، اگر اللہ نیکسٹ آپ کو ٹائم جب عزت بھی دے، آپ اللہ آپ کو عافیت دے، نہیں ابھی پڑھیں تاکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بولیں بسم اللہ نہیں الرحمن صحیح، الرحیم۔ بسم اللہ۔ اللہ علی صاحب اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے کہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں، میں اپنا کیمرہ بند بھی کر سکتا ہوں، ہاں کیونکہ کر لیں بھائی، دیکھیں، کر لیں ہاں جی، کر لیں، میں اسے آپ کا کیمرہ میں آپ کا بند کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ وہ اللہ علی صاحب وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہوتا ہے نا کہ میں کٹر دیوبندی جو ہے نا وہ سپاہ صحابہ والے جو وہ اس جماعت سے بلونگ تھا، لیکن اب وہ میری پوری فیملی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں دیکھیں کوئی میں بات نہیں، کلمہ میں کسی، ہاں جی ہاں جی سے جی، بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا واشہد ان علیا خلیفۃ رسول اللہ خلیفۃ رسول اللہ ووصیہ بلا فصل وصیہ بلا فصل واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ النساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین وان الحسن الحسین وعلی بن الحسین وعلی ابن الحسین ومحمد بن علی ومحمد ابن علی وجعفر بن محمد جعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى وعلی ابن موسى ومحمد ابن علي ومحمد ابن علی وعلي ابن محمد وعلی ابن محمد والحسن ابن علي والحسن ابن علی والإمام المهدي والامام المہدی حجج الله حجت اللہ وخلفاء الله وخلفاء اللہ وخلفاء رسول الله
خلفاء رسول اللہ وأئمة الهدى. وأئمة الہدی. آج سے میں محمد و آل محمد علیہم السلام کا، آج سے میں محمد آل محمد علیہ السلام کا، میں پنجتن پاک علیہم السلام کا، پنجتن پاک علیہم السلام کا، فاطمۃ الزہراء اور امیر المؤمنین علیہم السلام کا، فاطمۃ الزہراء اور علی علیہ السلام کا، اور 12 ائمہ اطہار علیہم السلام کا، اور 12 ائمۃ الامام سلام اللہ علیہ کا. غلام ابن غلام، غلام ابن غلام ہے. ان کی اطاعت، ان کی نصرت اور ان سے محبت میرا دین ہے. ان کی اطاعت، ان کی محبت، ان کی نصرت. عبادت میری دین ہے. نصرت میرا دین ہے. ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں میں. حضرت سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے دشمنوں پہ لعنت. غاصبین امامت پہ لعنت بھیجتا ہوں. غاصبین امامت پہ لعنت بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، اللہ آپ کو طول عمر دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت جزائے شکریہ، خیر دے. بہت اللہ آپ کے حوائج پورا فرمائے. بہت بہت مہربانی میرے بھائی. تھینک یو سر. حضور آپ کے قیمتی وقت میں سے صرف 5 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں. جی 3-4 سوال ہیں بس میرے. جی سر بولیں. حضور پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر لڑکا شیعہ ہو، مطلب کنورٹڈ شیعہ ہو، اور لڑکی سنی ہو، اور نکاح پڑھانے والا مولوی جو ہے وہ سنی ہو، وہ نکاح ہو جاتا ہے یا؟ یعنی نکاح پڑھنے میں وہ شرط نہیں ہے کہ وہ پڑھنے والا شیعہ ہو. تو یہ ایجاب اور قبول ہے، وکیل بنتا ہے اگر وہ. مجھے تو ایسا کوئی شرط نظر نہیں آیا کبھی کہ وہ اس کا شیعہ ہونا ضروری. ٹھیک ہے نا. ایجاب اور نکاح ہو قبول اگر وہ جاتا ہے. صحیح، اگر نکاح صحیح پڑھتا ہے، نکاح کے الفاظ صحیح پڑھتا ہے تو ہونا چاہیے. جی ہاں. بہرحال آپ دوسرے علماء سے بھی پوچھیں اس مسئلے میں. میں نے تو نہیں دیکھا ہے کچھ، کیونکہ مسئلہ اہم ہے. نکاح کا مسئلہ ہے، ناموس کا مسئلہ ہے. میں نے تو نہیں دیکھا ہے کچھ کہ اس کے نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہو گیا. حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھی ہے کہ مولا حسن علیہ السلام نے 20 سال یا اس طرح کچھ عرصہ گھر میں نماز ادا فرمائی تھی. کیا یہ درست ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا. میں نے کب دیکھا یا نہیں دیکھا مجھے یاد نہیں. ٹھیک ہو گیا. حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ نماز جو ہے تو نماز میں صرف جو واجب فرض ہے، مطلب سنت وغیرہ ہم چھوڑ دیں یا عشاء کی نماز میں وطر وغیرہ چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ جو نوافل ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. نوافل کی بڑی اہمیت ہے. اگر چھوڑ دیں تو نماز ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے. وہ جو نماز جو واجب نماز ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے. اہل بیت بالخصوص مغرب کے جو نوافل وہ پڑھنی چاہیے، اور اگر ظہر و عصر کے نوافل اگر چھوڑتا ہے تو مغرب کی پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہمیشہ تو اچھا کام نہیں کرتا. نوافل کی بڑی اہمیت ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث میں نوافل کی بڑی اہمیت ہے. ترک نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ. جو شخص مستقل ترک کرتا ہے اس طرح درست نہیں ہے. جی ہاں. جی سر. عزیز صاحب. اچھا قبلہ، میرا آخری آواز آ رہی ہے جی؟ بالکل آ رہی ہے جی. بسم اللہ کر. جی قبلہ میرا آخری سوال ہے، اور اس پہ اگر آپ کچھ مجھے حوالہ یا دلائل دے دیں تو بہتر ہوگا. آخری سوال کہ جو فقہ جعفریہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب جس کو فقہ محمدیہ آپ کہتے ہیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہے، مطلب وضو کا طریقہ، نماز کا، روزے کا ٹائم وغیرہ وغیرہ، تو حضور یہ کیا ثبوت ہے کہ واقعی یہ امام جو ہے 12 امام ان کا قول ہے، امام معصوم ہے؟ تو جو فقہ علماء آپ کو بتاتے ہیں نا، یہ فقہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ نہیں ہے، ایسے جھوٹ کہتے ہیں. جو شیعہ مولوی آپ کو کہتا ہے نا کہ فقیہ ہے اہل بیت سیستانی، وہ جو فقہ حوزہ میں پڑھاتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ نہیں ہے. یہ شیعہ مولویوں نے خود بنا دیا، کاپی کر دی شافعیہ فقہ کی، تو اس کو کہتے ہیں یہ فقہ اہل بیت. اہل بیت علیہ السلام کے اقوال، افعال، احادیث یہ ان کے ہیں. فقہ اہل بیت علیہ السلام کی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق. ہاں جی حضور، وہی مثال کے طور پہ بھی اگر ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز یا وضو کا طریقہ ہے، تو یہ کیا مطلب کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی امام معصوم کی
قول یا فرمان ہے. کیونکہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے ہزاروں کے تعداد میں کتابیں لکھوا دی اپنے زمانے میں، ٹھیک ہے نا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی حوالہ سارا سن لینا بھائی، سن لینا، حوالہ میں ہوں نا. جی جی. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں لڑتے تھے. اب کوئی کہتے کیا پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے بھی نہیں تھے، یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا نا. حوالے اتنے ہیں، اتنے لوگوں نے نقل کیے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں ان کی انتقال ہو گئی ہے، یا ان کی قبر ہے مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے نا. اس کے کیا ہے، اس بہت زیادہ ہے. اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، انہوں نے بہت زیادہ اپنے اصحاب کو انہوں نے تربیت دی، ان کو کتابیں لکھوا دی. یہ کتابیں ان کی کیا تھی کہ وہ احادیث لکھتے تھے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، امام باقر علیہ السلام کی. اور یہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مرحوم احمد بن محمد بن خالد برقی کی کتاب، شیخ محمد بن حسن صفار القمی کی کتاب، شیخ صدوق کی کتاب، علی بن بابویہ کی کتابیں، یہ احادیث اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی کتابیں ہیں. اب اس کا حوالہ فہرست شیخ طوسی ہے، فہرست نجاشی ہے. یہ فہارس جو ہیں یہ سب اسماء المصنفین ہیں، اصحاب ائمہ علیہ السلام جو مصنفین تھے. اور اس کے علاوہ خود کتاب کافی میں، خود کتاب اللہ آپ کا بھلا کرے شیخ صدوق کی کتابوں میں، بقیہ کتب میں، وہ بہت آپ کو بے شمار حوالے مل جائیں گے کہ یہ کتابوں سے انہوں نے نقل کی. اللہ آپ کو عزت. صحیح آئے.